بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء۔ آج ہم آپ کو غزل خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا مطلع کی پہلے تشریح کریں گے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یعنی اس شعر کا مفہوم ہے کہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنو، تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تشریح اس کی: خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، لیکن ان کی شاعری میں دہلوی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی غزل میں حسن و عشق کے جذبات کے ساتھ ساتھ درویشی اور اخلاقی موضوعات کی آمیزش دکھائی دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو، لوگ تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتے ہیں، کبھی غور کرو کہ لوگ تو عدم موجودگی میں تمہیں کیا کہتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا کیا افسانے اور قصے کہانیاں دوسروں کو سناتے ہیں۔ اسی بات کو ابراہیم ذوق نے اس طرح بیان کیا ہے: بجا کہیے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ شاعر کہتے ہیں کہ غور سے سنو، لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یا تو وہ تمہاری تعریف بیان کرتے ہیں یا تمہارے میں اندر عیب یا برائیاں پیش کریں گے، تمہیں پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، یا تو تمہارے اندر واقعی وہ خوبیاں موجود ہیں جس کا وہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، یا تمہارے اندر واقعی وہ برائیاں موجود ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ تمہیں اپنی اصلاح کس پہلو سے کرنی چاہیے۔ منہ پر تو سب تعریف کر ہی دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو ہوتا ہے وہ تمہاری عدم موجودگی میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی غیر موجودگی میں ان کی کہی ہوئی باتیں غور سے سنا کرو۔ بقول شاعر: سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ شعر کا دوسرا مصرع یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر وقت کے حکمرانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ وقت کے حکمرانوں کو لگتا ہے کہ وہی درست ہیں، ان کے کام سے عوام راضی اور خوش ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جو لوگ تمہاری غلط فہمیوں پر بھی داد دیتے نظر آتے ہیں، وہی خوش آمدی اور چاپلوس لوگ تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری برائیاں کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ انسان کا غائبانہ تعارف ہی ان کی اصل حقیقت کا عکاس ہوتا ہے۔ بقول شاعر: منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو، منافق بھی بلا کے۔ دراصل شاعر اس شعر میں انسان کو خود احتسابی کا پیغام دے رہے ہیں۔ معاشرے کے رویوں کو اجاگر کرتے ہوئے یہ شعر اردو ادب میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل، سو ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ ضرب کف ہوتا ہے سونا لیے ہوئے، یعنی پھول جو ہیں زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، وہ اپنے اندر سونا لیے ہوئے نکلتے ہیں، اور وہ اپنے اندر جو سونے کے ذرے لیے ہوئے نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زیر زمین قارون نے اپنا خزانہ لٹا دیا ہے۔ یہ ہے اس شعر کا مفہوم، اور اب اس کی تشریح کریں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش معروف غزل گو شاعر تھے۔ ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، مگر زندگی بتانے کا خاص قرینہ اور ڈھب بھی تھا۔ ان کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان اور حقیقتوں کے عکاس ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے۔ یہ شعر ان کی شاعرانہ خوبیوں کا اعتراف ہے۔ شاعر شعر کے پہلے مصرعے میں مناظر فطرت کی تعریف کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین سے جو پھول اگتا ہے اس میں سنہری رنگ کے دانے موجود ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے ہوئے ہوں۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے تلمیح استعمال کی ہے: جو رنگا رنگ پھول زمین سے نکلتے ہیں ان کی وجہ قارون کا خزانہ ہے، جو زیر زمین دھس گیا تھا اور اب پھولوں کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔ قارون کا لفظ بطور تلمیح استعمال ہوا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مالدار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال و زر عطا کیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ جب اس نے سرکشی اختیار کی اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خزانے سمیٹ لیے اور خزانوں سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ بقول شاعر: اب اس کو خانہ خرابی کہو کہ معموری، زمیں میں 7 خزانے کے دھس گیا قارون۔
شاعر کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے دانے چمکتے نظر آتے ہیں وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ اب وہ خزانہ پھولوں کے زردانوں کی صورت میں زمین سے آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ بقول غالب سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس کا۔ اڑتا ہے شوق راحت راحت منزل سے اس پہ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ یعنی امٹا یعنی چلا آتا ہے یا چلا جاتا ہے، شوق راحت یعنی خوشی سے شوق سے اپنی منزل کی طرف، اس پہ عمر زندگی کا گھوڑا بہت شوق سے اپنی منزل کی طرف چلتا جاتا ہے۔ مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا، مہمیز کہتے ہیں گھڑ سوار کو، کسے اور تازیانہ کے یعنی جو زندگی چلانے والے ہیں انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اور کیا ہم کوڑے ماریں، یہ خود بخود جب زندگی چل رہی ہے، یہ دور چل رہا ہے تو اسے تازیانے کی ضرورت نہیں۔ جی مفہوم ہے اس کا۔ عمر کا گھوڑا منزل پر پہنچنے کے لیے تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے، اسے کسی مہمیز یا تازیانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی اس کی تشریح کریں گے اب۔ خواجہ حیدر علی آتش کو لکھنؤ کا نمائندہ شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری سادگی اور درد و اثر سے مزین ہے۔ حسن و عشق کے جذبات، خودداری، پیکر تراشی، محاورات کا استعمال آپ کے کلام کو اور بھی دلکش بناتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کی اصل کامیابی محنت اور شوق ہے، پھر اسے کسی ترغیب یا سزا کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا شوق ہی اس کا رہنما ہوتا ہے۔ شاعر نے انسان کی زندگی کو ایک برق رفتار گھوڑے سے تشبیہ دی ہے جس کے سامنے اس کی منزل ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کی دھن میں برق رفتاری سے جا رہا ہے۔ اس کی منزل موت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال ہوتے ہیں، کبھی گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے، کبھی چابک یا تازیانے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عمر کا گھوڑا ایسا گھوڑا ہے جسے کسی مہمیز یا تازیانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ از خود تیز رفتاری سے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اس کی لگام نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاؤں رکاب میں ہیں، جب چاہیں ہم اسے روک سکیں۔ اسی بات کو غالب نے یوں بیان کیا ہے۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ سفر کی مصیبتوں کے بعد منزل پر پہنچ کر جو سکون ملتا ہے، اسی شوق اور جستجو میں یہ خود بخود اس پہ عمر یعنی زندگی کا گھوڑا دوڑا چلا جا رہا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری عمر اسی تیزی سے گزر رہی ہے جیسے تیز رفتار گھوڑا۔ ہماری عمر ہمیں بلمحہ موت کے قریب لے جا رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے۔ زندگی ایک بے لگام گھوڑے کی مانند بڑھتی جاتی ہے۔ اگر اس مختصر وقت میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو شوق و لگن سے مشکلات کو برداشت کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ ہماری زندگی پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم اس کی رفتار کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ بقول شاعر کب یہاں عمر کا یہ اسب رواں رکتا ہے، وقت انسان کی خواہش پہ کہاں رکتا ہے۔ جی یہ تھے ہمارے 3 اشعار خواجہ حیدر علی آتش کی جن کی آج ہم نے تشریح کی۔